بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 45 سے 47 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے لیے مختلف تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے پھرتے اپنی گرفت میں لے لے، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں اس حالت میں پکڑ لے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ تو یہ سارے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو وارننگ دے رہا ہے کہ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے ہو، مخالفت پر ڈٹ گئے ہو، مختلف چالیں چل رہے ہو، اللہ کسی وقت بھی تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اس لیے تم اپنی چالیں چلنے سے باز آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، تمہیں غور و فکر کرنے کی مہلت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تیار نہیں ہوگے تو پھر اللہ کی گرفت تمہیں کسی وقت بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، اس وقت بھی جو لوگ اسلام کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف تدابیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے بھی اعلان ہے، اللہ جب چاہے انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتی۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے اس فرض منصبی کو جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، انہیں برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان لانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔